الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگو، ایمان اور اسلام یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز، اور ہم بدقسمتی سے دونوں کو ایک ہی لفظ سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہ مومن بھی ہے، اور جو مومن ہے وہ تو ہے ہی مسلمان۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، مسلمان الگ ہے اور مومن الگ ہے۔ اسلام اور ایمان ان دونوں میں فرق ہے۔ صحابہ کرام کا ایک مجمع نیا مسلمان ہوا، اور مسلمان ہو کر مسجد نبوی کے اندر سارے آئے اسلام لے کر، ایمان لے کر، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے۔ ابھی اسلام لائے تھے، کہہ رہے ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے یہ نقشہ قرآن کریم میں سورہ حجرات کے اندر کھینچا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی آئے اور اسلام لے کر آئے، اور آ کر وہ یہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے۔ قالت الاعراب آمنا، آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا آسمان سے، اور مسجد نبوی میں جبرائیل اترے اور آ کر اللہ کے رسول سے فرمایا قل، آپ ان سے کہیں لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لے کر آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہو ہم اسلام لے آئے۔ ایمان تھوڑی لے کر آئے ہو، ایمان بہت بعد میں آتا ہے، پہلے اسلام آئے گا۔ پہلے ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں۔ ایمان کا جو تعلق ہے نا وہ دل سے ہے، یقین سے ہے، جس کو ایمان کو جو اردو میں کہتے ہیں یقین، جو آپ نے سنا ابھی رائے بڑ اجتماع کے اندر، اور آپ یہاں مسجد میں بھی سنتے رہتے ہیں کہ ایمان اور یقین کی بات ہوگی۔ یہ ایمان اور یقین ایک ہی لفظ ہے، ایمان عربی میں ہے، یقین اردو میں ہے۔ تو ابھی تو ہم اسلام لے کر آئے ہیں، ایمان تو ابھی باقی ہے۔ وہ صحابہ جو کہ اسلام لے آئے تھے، ان کو بھی یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، اسی لیے وہ آ کر حضور سے کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، یہ غلط کہہ رہے ہیں، ان سے کہو ہم اسلام لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہے تم ایمان نہیں لے کر آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہو ہم اسلام لے آئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ ابھی اسلام لے کر آئے ہیں، ایمان نہیں لے کر آئے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم ایمان ابھی صحیح طریقے سے لے کر نہیں آئے۔ ہمارا جو یقین ہے نا، جس کو اردو میں یقین کہتے ہیں، عربی میں ایمان کہتے ہیں، ابھی وہ ہمارا صحیح نہیں ہوا، اس لیے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی۔ جو خرابی اٹھا لیں آپ اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں سے کوئی سی بھی خرابی اٹھا لیں، اس خرابی کے پیچھے یقین اور ایمان، اس کی خرابی ہے۔ آپ کے معاشرے کے اندر چوریاں ہو رہی ہیں، پیچھے ایمان کی خرابی ہے۔
آپ کے معاشرے میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، پیچھے ایمان کی خرابی۔ آپ کے معاشرے کے اندر ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے، پیچھے ایمان کی خرابی۔ نماز پڑھنے نہیں آ رہے، ایمان کی خرابی ہے۔ زکوٰۃ نہیں دے رہے، ایمان کی خرابی۔ سود کھا رہے ہیں، ایمان کی خرابی ہے، یقین کی خرابی ہے۔ رشوت لے رہے ہیں، ایمان کی خرابی ہے۔ کرپشن ہو رہی ہے بڑے پیمانے پر، پیچھے ایمان کی خرابی۔ جھوٹ بولا جا رہا ہے، ایمان کی خرابی۔ حرام کھایا جا رہا ہے، ایمان کی خرابی۔ جس چیز کو آپ اٹھا لیں تو پیچھے ایمان ہے، وہ صحیح نہیں ہے ابھی۔ کیا ایمان کی خرابی ہے؟ چوری کرنے والے کے پیچھے ایمان کی خرابی کیا ہے؟ چوری کرنے والا یہ سوچ کر چوری کرتا ہے میں چوری کروں گا تو پیسے آئیں گے، پھر ان پیسوں سے میں چیزیں خریدوں گا، پھر ان چیزوں سے اپنے کام بنواؤں گا۔ گویا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے جو کام ہیں وہ چیزیں بنائیں گی، جو چیزیں میں خریدوں گا جس کے لیے مجھے مال کی ضرورت ہے اور وہ میں چوری کروں گا تو ان راستوں سے میرا کام بنے گا۔ یہ یقین خراب ہوا ہوا ہے پیچھے۔ ڈکیتی کرنے والا بھی یہی سوچتا ہے، اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے کہ یہ ڈکیتی کروں گا تو موبائل آ جائے گا، پیسے رقم آ جائے گی ہاتھ میں، اس رقم سے میں چیزیں خریدوں گا اور ان چیزوں سے اپنے کام بنواؤں گا، اپنے کام بنانا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ رشوت بھی اسی لیے لی جاتی ہے کہ پیسے آئیں گے، مال آئے گا۔ جھوٹ بھی اسی لیے بولا جاتا ہے، مال کی وجہ سے ہی عموماً جھوٹ بولا جاتا ہے۔ پیچھے قتل کے پیچھے بھی ایمان کی خرابی ہے، قتل کے پیچھے بھی ایمان کی خرابی ہے۔ قتل عموماً مال پہ ہی ہوتا ہے، عموماً مال پہ ہوتا ہے۔ علماء نے ایک جملہ لکھا ہے کہ قتل 3 وجہوں سے ہوتا ہے اور تینوں چیزیں زے سے شروع ہوتی ہیں۔ لفظ زا ہے نا، زے یہاں سے شروع ہوں گی۔ قتل جو ہوگا یا تو زر کی وجہ سے، زر زیور کو، سونے کو کہتے ہیں زر، فارسی میں سونے کو زر کہا جاتا ہے۔ یا تو جو قتل ہوگا وہ زن کی وجہ سے ہوگا، زن کہتے ہیں فارسی میں زمین کو، زن کہتے ہیں فارسی میں عورت کو، عورت کی وجہ سے قتل ہوتا ہے۔ یا پھر زمین کی وجہ سے قتل ہوتا ہے۔ زمین بھی اصل میں مال ہے اور سونا بھی اصل میں مال ہی ہے، تو یہ 2 وجہ مال ہی کی ہیں۔ قتل جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی یہی خرابی ہے، قتل کر دوں گا تو میرے پاس مال آ جائے گا، جو زمین پہ جو کیس چل رہا ہے وہ کیس ختم ہو جائے گا، مال میرے پاس آ جائے گا۔ حالانکہ یہ پرلے درجے کی حماقت ہے، کیس چلے گا، 20 سال ہماری عدالتوں میں کیس چلتا ہے۔ تو بہرحال پیچھے ایمان کی خرابی ہے، قتل کے پیچھے، سود کے پیچھے۔ سود اسی لیے لے رہا ہے نا کہ مال زیادہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، اور کرپشن ہو رہی ہے، بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ایمان کی خرابی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا ہر سیاستدان آتا ہے، بیٹھتا ہے کرسی پہ، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کے بارے میں سوچے، اپنی قوم کے بارے میں سوچے، اپنے وطن کے بارے میں سوچے، لیکن وہ اپنی جیب بھر کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے خزانہ تو خالی ہے اور اس میں تو یوں ہے اور وہ یوں کر کے چلے گا اور یہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سمیٹ کے 5 سال وہ بھی نکل جاتے ہیں، پھر اگلا آتا ہے، یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے آپ کے سامنے۔ تو اس کے پیچھے ایمان کی خرابی ہے کہ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں چوری کروں گا، کرپشن کروں گا، سود لوں گا، حرام کھاؤں گا، رشوت لوں گا، جھوٹ بولوں گا، قتل کروں گا تو میرے پاس مال آئے گا، اس کے بدلے میں مال آ جائے گا، اور جب مال آئے گا تو پھر میں ان سے چیزیں خریدوں گا، اور جب چیزیں آئیں گی تو پھر میرے کام آسان ہو جائیں گے، میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ ایمان کی خرابی پیچھے ہے۔ جو نماز پڑھنے نہیں آ رہا اس کے پیچھے بھی یہی خرابی ہے، سوائے فجر کی نماز کے، اس وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، باقی جو بھی نمازیں ہیں اس کے پیچھے ایمان کی خرابی ہے۔ فجر میں بھی ایمان کی خرابی ہے، لیکن فجر کے اندر پیچھے مال نہیں ہے، فجر کے اندر پیچھے نیند ہے جو اس کو روک رہی ہے۔
اور باقی 4 نمازوں میں پیچھے مال ہے جو اس کو روک رہا ہے۔ اگر کوئی درزی ہے، درزی سیتے سیتے ان کی سپیڈ بڑی تیز ہو جاتی ہے، 5-10 منٹ کے اندر ایک شلوار سی لیتے ہیں، ایک قمیض مشکل سے آدھا پون گھنٹہ قمیض سل جاتی ہے۔ اگر ایک شخص نماز پڑھنے آتا ہے کم از کم بھی آدھا گھنٹہ تو لگتا ہے نا، وہاں سے آئے گا، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، پھر نماز پڑھ کے سنتیں اور پھر واپس جائے گا، تو یہ آدھے گھنٹے کا عمل ہوتا ہے تقریباً، اگر وہ سنتیں، نوافل اور ساری چیزوں کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اب یہ سوچ رہا ہے، اگر درزی ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ یار میں اگر نماز پڑھنے جاؤں گا تو 10 منٹ میں ایک شلوار سی لیتا ہوں، اور اس کی جو میری دہاڑی بنتی ہے وہ 40-50 روپے جو بھی بنتی ہے، اگر میں نماز پڑھنے چلا گیا تو آدھا گھنٹہ میرا ضائع ہو گیا، اور آدھے گھنٹے کے اندر جتنے پیسے میں نے بنانے تھے، جو مال میں نے بنانا تھا وہ کم ہو جائے گا، اور جب وہ کم ہو جائے گا تو پھر پیسے کم ہو جائیں گے، اور جب پیسے نہیں ہوں گے تو میں پھر چیزیں کہاں سے خریدوں گا، اور جب چیزیں نہیں آئیں گی تو پھر میرے کام کیسے بنیں گے۔ زکوٰۃ نہیں دے رہا، پیچھے یہی خرابی ہے، زکوٰۃ دوں گا مال تو چلا جائے گا، اور جب مال چلا جائے گا تو چیزیں کہاں سے خریدوں گا، اور جب چیزیں نہیں خریدوں گا میرے کام کہاں سے بنیں گے۔ یہ سوچ پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ سود کو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، آیت یاد آ گئی کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور اسی سے متعلق ایک حدیث ہے بخاری کے اندر، جب وہ حدیث آئی مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ مفتی رفیع عثمانی صاحب ہمیں درس دے رہے تھے، وہ درس دینے کے حدیث جب آئی اس کے ذیل میں فرمانے لگے تشریح کرتے ہوئے کہ یہ جو بات ہے نا، جو قرآن یہ بات کر رہا ہے کہ اللہ سود کو کم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یہ بات جو حدیث میں آ رہی ہے یہ 100% اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات کہ اللہ سود کو کم کر رہا ہے اور صدقات کو بڑھا رہا ہے۔ اس میں ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ صحابی نے اپنی طرف سے کہہ دی ہوگی۔ کوئی بات اگر کوئی صحابی کہہ دے اپنی طرف سے تو وہ بھی حدیث ہی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو کلمات نکلے ہیں صرف وہی حدیث ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی صحابی کے زبان سے جو کلمہ نکلا ہے وہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ حدیث یہ 100% حضور کی زبان سے نکلی ہے، اس میں نہیں کہا جا سکتا کسی صحابی کی زبان سے نکلی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی کہ سود کم ہو جائے گا صدقہ بڑھ جائے گا، عقل اس بات کو نہیں مان رہی۔ وہ کہنے لگے آپ کوئی سی بھی مشین اٹھا لو، کیلکولیٹر اٹھاؤ، کمپیوٹر اٹھاؤ، اور اس کے اندر آپ جمع تفریق کا قاعدہ لگائیں اور اس میں لکھیں کہ بھائی میرے پاس 100 روپے ہیں، 10 روپے میں نے صدقہ کر دیے، اور کسی بھی جاہل آدمی سے جا کے پوچھ لیں یہ مال کم ہوا ہے یا بڑھا ہے، 100 روپے تھے 10 روپے میں نے صدقہ کر دیے، وہ کہے گا جتنا بھی دانشور ہو، عقل مند ہو، وہ یہ کہے گا یہ مال کم ہوا ہے، بڑا تھوڑی ہے مال، 100 روپے تھے اب 90 رہ گئے، یہ مال کم ہوا ہے۔ لیکن حضور کی زبان اقدس سے یہ فرمان نکلا ہے کہ یہ مال بڑا ہے، کم نہیں ہوا۔ ہماری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی، اور قرآن بھی یہ گواہی دے رہا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹائیں گے، ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھائیں گے۔ آپ کے پاس 100 روپے تھے، آپ نے وہ کسی کو ادھار دیے اور بدلے میں اس نے واپس کر دیے 150 روپے، 150 روپے آپ کے پاس ہو گئے۔ اب آپ مشین پر لگاؤ، کیلکولیٹر سے حساب لگاؤ، یا کسی بھی اناڑی آدمی سے یا کسی عقل مند آدمی سے
کسی سے بھی جا کے پوچھ لو یہ میرا مال کم ہوا ہے یا بڑا ہے، وہ کہے گا بھائی مال بڑا ہے، پہلے 100 تھے اب 150 ہو گیا، یہ مال بڑھ گیا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ مال بڑا نہیں ہے، یہ کم ہوا ہے، بڑا نہیں ہے، یہ کم ہو گیا ہے۔ تو پیچھے مال کی خرابی ہے ہر جگہ، مال کی خرابی، ایمان کی خرابی۔ ابھی جو آپ رائے ون اجتماع میں سن کے آ رہے ہیں، بھائی ایمان، بھائی اپنا یقین صحیح کر لو۔ ہمارے صحیح یقین کیا ہے؟ صحیح یقین یہ ہے کہ بھائی میرے کام چیزوں سے نہیں بنیں گے، اور جن چیزوں کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اللہ چیزیں دلانے میں پیسوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ میرے کام بنانے میں چیزوں کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ مجھے پیسے حاصل کرنے میں میرے چوری کرنے کا محتاج تھوڑی ہے۔ اللہ مجھے مال دینے میں میری دکان کے کھلا ہونے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو اگر مال دینا ہے، دکان بند ہوگی تب بھی مال آ جائے گا، اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو اللہ محتاج نہیں ہے کہ آپ کی دکان کھلی ہے، کسٹمر آئے گا تب آپ کے پاس مال آئے گا، پھر مال آئے گا تو آپ چیزیں خریدو گے، پھر آپ کے کام بنیں گے۔ بلکہ اللہ آپ کو بغیر دکان کے کھلا ہونے کے آپ کو مال دے سکتے ہیں، اور بغیر آپ کے پاس مال کے آپ کو چیزیں بھی دے سکتے ہیں، اور بغیر چیزوں کے میسر ہونے کے آپ کے کام بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ یقین صحیح یقین۔ اسی لیے صحابہ کرام سے منسوب ایک جملہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا ہے، قرآن بعد میں سیکھا ہے۔ پہلے ایمان لائے ہیں، پہلے ایمان پر محنت ہوئی ہے، جا کے دعوتیں دینا، لوگوں کو جا کے ترغیب دینا، اللہ سے ہونے کا یقین دلانا، پہلے اس پر محنت ہوئی ہے۔ صحابہ سے منسوب جملہ ہے تعلمنا الایمان، ہم نے ایمان پہلے سیکھا ہے، ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے قرآن سیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے 10 سال لگے سورہ بقرہ کو یاد کرنے میں، لیکن ایمان بڑا مضبوط تھا۔ ایمان ایسا تھا کہ اگر پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں اور پہاڑ ہلنے لگا ہے تو پہاڑ کے اوپر اپنا قدم مارا، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ہل رہا ہے، تیرے اوپر ایک صدیق ہے، ایک عثمان ہے، ایک عمر کھڑا ہے، تو پھر بھی ہلتا ہے، اور وہ پہاڑ نے ہلنا بند کر دیا۔ یہ ایمان تھا حضرت عمر، پہلے ایمان بنایا ہے، اور ایمان بنانے پر محنت کس کی ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کا پھر امتحان کس نے لیا ہے؟ اللہ رب العزت نے، کہ یہ ایمان میں اپنے پورے ہیں بھی یا نہیں، یہ ثابت قدم ہیں بھی یا نہیں۔ اور اس کا اللہ نے قرآن میں بتایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے تقوی کا ہم نے امتحان لیا ہے۔ امتحن اللہ امتحان لے رہا ہے، قلوبہم، کس کے قلوب؟ صحابہ کرام کے دلوں کا، للتقوی، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے اندر تقوی پورا ہے یا نہیں۔ جب ایمان کے اندر کامیاب ہوئے تو پھر اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، آپ ان سے یہ کہیں، یہودیوں سے، نصرانیوں سے اور ہندوؤں سے، کافروں سے آپ یہ کہیں اگر تمہارا ایمان میرے صحابہ کے ایمان کی طرح ہو گیا تو پھر تم کامیاب ہو۔ تمہیں ایمان کیسا لے کر آنا ہے؟ تمہارے ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ میرے صحابہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان کا ایمان میرے صحابہ کے ایمان کی طرح ہو گیا پھر یہ کامیاب ہے۔ اگر صحابہ کے ایمان کے جیسا ایمان نہیں ہے وہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ ایمان ہے جس کا اللہ امتحان لے رہے ہیں، پاس ہونے کے بعد ڈگری جاری کر رہے ہیں، سب ان کے جیسے ہو جاؤ۔ یہ ایمان لے کر آنا ہے، صحابہ کرام والا ایمان، ایسا ایمان کہ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی مہمان آ گیا، چھوڑ دیا کہ میرا مہمان پہلے روٹی کھا لے، مہمان کا پیٹ بھر جائے، یہ ایمان ہے۔
دریائے فرات کو، دریائے نیل کو خط لکھ رہے ہیں حضرت عمر کہ کیا مسئلہ ہے بھائی، چلنا ہے تو چلو ورنہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی پرچی تھی، روایت میں آتا خط نہیں تھا، چھوٹی سی پرچی پہ لکھ کے بھیجا حضرت عمر نے کہ اگر تجھے سیدھا چلنا ہے تو چل ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ پرچی جا کے ڈالی ہے، آج تک وہ دریائے نیل رکا نہیں ہے، وہ مستقل چل رہا ہے۔ یہ ایمان تھا کہ ہونا اللہ سے ہی ہے۔ اور اسی ایمان یقین کی بات تھی جو ابھی رائے ون اجتماع کے اندر آپ نے سنی، کئی جماعتیں الحمدللہ نکلی اسی مقصد کو، اسی پیغام کو لے کے کہ ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہونا چاہیے، پوری دنیا کے اندر ہدایت عام ہونی چاہیے۔ رائے ون اجتماع جاتے ہوئے آتے ہوئے بہت سارے حادثے ہوئے، کوئی بس حادثے میں شہید ہوا، کئی سارے لوگ شہید ہوئے، کوئی ٹرین حادثے میں شہید ہوا۔ آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کی کامل مغفرت فرمائے، اور جو ان میں زخمی ہوئے ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس پیغام کو لے کر پوری دنیا میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔